اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، آج بھی اسی سے وابستہ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اللہ اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی تخلیق اور آبادی نبوت اور رسالت یہ لازم اور ملزوم ہے۔ انسان نبوت اور رسالت سے لا تعلق نہیں ہو سکتا اور نہ ہی نبوت اور رسالت معاشرے کی اصلاح اور ہدایت سے لا تعلق ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسولوں کی دنیا میں موجودگی اور بعثت اور آنا یہ اسی بات کی سب سے بڑی مستند دلیل ہے کہ انسان نبوت سے لا تعلق نہیں اور نبوت معاشرے سے لا تعلق نہیں۔ اس لیے اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو معاشرے کے پاس اگر اعتراض کے لیے کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے فرضی الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانا شروع کر دیے کہ ہے نبی بازار جاتا ہے نبی کھانا اور پینا یہ تقاضے پورے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے میں اس کی تردید بھی فرمائی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ کہ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو نبی بھی فرشتہ آتا۔ زمین پر رہنے والے انسان ہیں تو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نبی کو ہی مبعوث فرمایا ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اللہ نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر قوم کے ہم زبان۔ اس لیے بیک وقت کئی انبیاء اور رسول بھی معاشرے میں انسانوں میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس لیے پوری دنیا کی انسانیت کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے حوالے کی گئی ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے، اور پوری انسانیت کو پابند کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ایمان میں تزلزل آیا، حرکت آئی، ایمان ڈاما ڈول ہوا تو عاقبت ختم ہے۔
اس لیے عقیدہ ختم نبوت کو اپنے اندر ایمان کا حصہ سمجھیں، جزء لا ينفک، ایسا حصہ کہ میرے اور آپ کے ایمان سے جدا نہ ہو، اگر ہو گیا تو ایمان گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ کچھ باتیں میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہی نبی ہوتے۔ حضرت عمر کی مثال کیوں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حالانکہ مرتبہ میں، مقام اور فضیلت میں صدیق اکبر زیادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے حضرت عمر کو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جو نبوت اور رسالت کی خوبیاں اور خواصیات ہیں وہ حضرت عمر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکمل طریقے پر موجود تھیں۔ اب ان میں سے مثلا غیرت ایمانی کامل درجے کی تھی، کامل درجے کی تھی۔ پہلی دلیل، بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا۔ دوسری دلیل، آپ کا اپنی بہن اور بہنوئی پر حالت غیر ایمانی میں تشدد کرنا، یہ جرأت تھی ان کی یہ، لیکن وہی ان کی ہدایت اور ایمان لانے کا ذریعہ بن گئی چیز۔ پھر تیسری چیز، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر دیگر چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے ایمان لانے تک، کسی صحابی کے ایمان لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کے ایمان لانے پر آپ نے نعرہ اللہ اکبر بلند فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی دلیل، بیت المقدس ایک غلام کے ساتھ جانا، کوئی ڈر خوف نہیں کہ یہودی ماریں گے، اور پھر یہودیوں کا حضرت عمر کے چابیاں حوالے کرنا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر غیرت ایمانی اعلیٰ درجے کی موجود تھی، اعلیٰ درجے کی موجود تھی۔ پانچویں دلیل کہ جب آپ عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میں وہ واقعات ذکر نہیں کر رہا، وقت نہیں ہوتا، میں حوالے دے رہا ہوں صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کو اپنا بھائی کہہ کر کے خطاب کرنا، متوجہ کرنا، اور اپنا بھائی کہہ کر متوجہ کر کے حضرت عمر کو فرمانا کہ اے عمر اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، بھلانا نہیں۔ اس طرح کے الفاظ کسی اور صحابی کے متعلق نہیں ملتے۔ اس کا معنی یہی نہیں کہ ہم کسی اور صحابی کے متعلق بدگمانی کریں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اعزازات حضرت عمر کے حوالے ہوتے ہیں۔ اور ساتویں سب سے بڑی دلیل، بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پڑھیں، حضرت عمر واحد صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تائید میں اللہ نے 18 یا 22 قرآن کریم کے مقامات نازل فرمائے ہیں۔ 18 یا 22 قرآن کریم کے مقامات حضرت عمر کی رائے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائے۔ میں ایک دلیل دے دیتا ہوں ان میں سے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنا طواف کی، یہ کس کی رائے سے نصیب ہوا ہے امت کو؟ آج امت پڑھ رہی ہے، افضل یہی ہے، حضرت عمر کی رائے تھی۔ حضرت عمر نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ آیت پھر سورۃ بقرہ کی اللہ نے نازل بھی فرمائی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو جائے نماز بناؤ مقام ابراہیم کو۔ اس لیے افضل ہے کہ عمرہ کرنے والا جب طواف سے فارغ ہو تو 2 رکعت تحیۃ الطواف اس مقام پر پڑھنا افضل ہے، افضل ہے۔
اس لیے مقام ابراہیم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ منسلک تھا، وابستہ تھا۔ یہ حضرت عمر نے اپنی بصیرت پر وہاں سے ہٹا کے یہاں نصب فرمایا ہے کہ طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، حرج پیش آتا تھا۔ اسی طرح جب ایک منافق اور یہودی کا تلوار کے جھگڑے کے معاملے میں فیصلہ نبی کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فیصلہ فرما دیا، لیکن جو منافق تھا بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، اس نے کہا حضرت عمر سے فیصلہ کروانا ہے مجھے۔ اب یہاں ایک علمی بات ہے، نبی کی موجودگی میں نبی جب ایک بار فیصلہ کر دے، کسی صحابی کو اس فیصلے پر فیصلے کرنے کا حق نہیں، کسی امتی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر کو یہودی نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کوئی بات نہیں کی، رد عمل نہیں دیا ہے، تلوار نکالی، سر قلم کر دیا تھا منافق کا کہ جو میرے نبی کے فیصلے پر اعتماد نہیں کرتا، قبول نہیں ہے، عمر اس کا فیصلہ اس کی تلوار کرے گی، کر دیا۔ پھر شور بھی مچا، قصاص کا معاملہ بھی آتا ہے، لیکن اللہ نے پھر یہ آیت بھی نازل فرما دی تھی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ حضرت عمر کی تائید ہے، حضرت عمر کی تائید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو الغرض ان خصوصیات اور وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، امکانی صورت، امکان اگر نبوت کا ہوتا میرے بعد تو پھر حضرت عمر نبی ہوتے، جب حضرت عمر نبی نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک شک کا میں اور بھی ازالہ کر دوں، ایک روایت میں آتا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ وہ حدیث بھی پڑھی تھی، اما عائشہ کی روایت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، کہ تم لوگ خاتم النبیین کہو، یہ نہ کہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اما عائشہ نے اپنے اس جملے میں ہمارے عقیدے کی حفاظت بھی فرمائی ہے اور یہ اشارہ دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد، ہوں گے نبی، ہوں گے نبی، لیکن ان کا عمل، ان کی اتباع نبوت محمدی، دین محمدی پر ہوگی، ان کی اپنے دین پر اتباع نہیں ہوگی۔ اس لیے دو کیفیتیں ہوں گی، نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے۔ اما عائشہ نے اس جملے میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے تاکہ ان کو آنے کے بعد کوئی نبی نہ سمجھے، ان کی شریعت گزر چکی، آئیں گے نبی ہوں گے لیکن حیثیت امتی کی ہوگی۔ نبی کی حیثیت ہوتی تو پھر نبی کے احکامات بھی نافذ ہوتے معاشرے میں، ایسا نہیں۔ اس لیے اما عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اس طرف اشارہ فرمایا ہے یہ کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لہٰذا نبوت کا امکان ہی نہیں ہے، رسالت کا امکان ہی نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے یا آپ کے بعد کوئی رسول آئے، ایسے امکانات کو دین نے بند کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، کذابون ثلاثون، اور ان 30 کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر ایک کلہم یزعم انہ نبی،
ہر ان میں سے گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرما دیا کہ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذابا دجالا، کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے، فمنہم، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیلمہ کذاب، العنسی والمختار، یہ 3 نام آتے ہیں حدیث میں، اس لیے کہ سب سے پہلے جھوٹا نبوت کا دعویٰ مسیلمہ کذاب نے کیا، اور یہ قومیت لسانیت کی یہ ایسی لعنت ہے، امت کو اس لعنت سے نکلنا چاہیے معذرت کے ساتھ، اس لسانیت قومیت کی لعنت سے امت کو نکلنا چاہیے۔ اس لیے مسیلمہ کذاب کو 40,000 اس کی برادری کے افراد نے نبی مانا کہ ہماری برادری کا ہے، ہماری برادری کا ہے، صرف اس بنیاد پر 40,000 افراد نے اس کو نبی مانا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر پڑھتے ہیں تو آپ کی مخالفت آپ کے خاندان نے کی ہے۔ اس کا کیا معنی؟ جب آدمی حق پر ہو، حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، تو اس کی مخالفت سب سے پہلے برادری اور رشتہ داروں سے ہوگی۔ پھر یہ نبی کی سنت ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو نبی کی سنت ہے۔ یہ اگر برادری اور رشتہ دار تائید کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کی عاقبت کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، جیسے مسیلمہ کذاب کے ساتھ تائید کی 40,000 آدمیوں نے۔ آپ تاریخ فاطمی نے مصر اٹھا کر کہتے ہیں کہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، پڑھیں آپ۔ اس لیے حضرت ثوبان کی یہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو سیکون فی امتی کذابون 30 کلہم یزعم انہو نبی، ہر گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اور دوسری روایت 30 جھوٹے دجال فرمایا، 30 جھوٹے دجال۔ اگر محدثین کی تحقیق میں آپ چلے جاتے ہیں، غیر مسلم کفریہ قوتوں کے سربراہان ان میں سے ایک دجال ہے، یہ ایک دجال ہے، اس لیے کہ اس دجالی نظریے کے حامی بھی یہ ہیں، اس دجالی نظریے کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے بھی اپنا پیسہ یہ خرچ کر رہے ہیں۔ امت کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، امت دین حق پر ہے، دین سچ پر ہے۔ جھوٹا پیسہ خرچ کرتا ہے، حق والا نہیں کرتا، حق والا نہیں کرتا۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، 10 اونٹ معاوضے میں دیے کہ یہ خبر پھیلا دو کہ ابو سفیان 3,000 کا لشکر لے کر کے آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے برعکس نبی نے اعلان نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی نے اعلان نہیں فرمایا معاوضے کا۔ لیکن جب یہ خبر پہنچتی ہے تو صحابہ کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ فزادتہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس خبر نے صحابہ کے ایمان میں اضافہ بھی کیا، پختگی بھی کی، اور صحابہ نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، معاوضہ نہیں، پیسے کی لالچ نہیں دی ہے۔ اس لیے حق کے اندر پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ نبی غریب تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ سے پوچھیں، 3 مہینے نبی کے گھر میں آگ نہیں جلتی، کیا وجہ ہے؟ 3 ماہ، مشکات کی روایت کہتی ہے آپ علیہ السلام کے گھر میں 3 ماہ تک چولہا نہیں جلا، پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور جہاں مکہ والوں نے، کفار نے اور اعتراضات کیے، وہاں یہ بھی اعتراض کیا کہ نبی تو یہ غریب ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔
اگر نبی بننا ہوتا تو قبیلہ طائف کے سردار بنتے، یہ فلاں بنتا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر کے جواب بھی دیا ہے پھر، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، روزی رزق معیشت انسانیت کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں، کوئی اور تقسیم کر نہیں سکتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس لیے یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ دلیلیں نہیں ہیں، امت اسی دھوکے میں چل رہی ہے، امت اسی دھوکے میں چل رہی ہے۔ اس لیے اپنے اندر عقیدہ ختم نبوت کو پختہ کریں، مضبوط کریں، اور عملی کوتاہی رہ گئی، اعمال میں کمزوری رہ گئی، اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہے۔ میری اور آپ کی نجات عقیدہ ختم نبوت کے ایمان، اللہ کی وحدانیت کے ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ اس کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑیں، اپنی اولادوں کی بھی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے تربیت نہ کی، آگاہ نہ کیا، یہ اعتقادات درست نہ کیے، تو قیامت کے دن آپ اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے مجرم ٹھہریں گے۔ میں بھی شامل ہوں، میں استثناء نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ، میں بھی شامل ہوں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں اگر آپ پاکستان بننے کی تاریخ پڑھ لیں اور پاکستان کی عمر کا جائزہ لے لیں، اور اس عمر کے جائزے میں آپ یہ پڑھ لیں کہ اس خطے کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کتنی آئے ہیں، وہ تقریباً 80 سے اوپر ہیں، 80 سے اوپر ہیں۔ 74 کی تاریخ میں نے خود پڑھی ہے، جن کا تعلق پنجاب کی سرزمین سے ہے، اور یہ چند سال قبل کی تاریخ پڑھی ہوئی میری، اور میرا اندازہ ہے کہ اسے بڑھ گئے ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ بعض کو صلاحیت، استعداد، یہ انسان کو گمراہ کرتی ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شاعر تھا، ابن السلط نام آتا ہے اس کا، جس نے اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں 40,000 اشعار عربی میں کہے ہیں، اور بعض روایات یہ آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اشعار سننا پسند بھی کرتے تھے، اتنی وحدانیت اور رسالت کے حق میں اشعار کہتا تھا، لیکن نبی نہ مانا۔ کیوں نہ مانا؟ کہ نبوت کا حق میرا ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، یہ استعداد میری ہے، یہ حق میرا ہے، اس کا نہیں ہے، الیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانا۔ تو کیا کہیں گے پھر؟ اس لیے کہ نبوت کا دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کس کو دیتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول دونوں بیک وقت ہیں، آپ آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں، نہ رسالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہے، نہ نبوت کے اندر کوئی شریک ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ اپنے ملک کی تاریخ پڑھیں، آپ دور دراز نکلے مضافات میں، یہ قادیانیت کس طریقے سے کام کر رہی ہے، پیسے کے بل بوتے پر غریبوں کے ایمان کو خرید کر ان کو قادیانی بنا رہی ہے۔ کیا ہم آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے؟ نہیں ہیں، کم از کم اس گناہ کا تو اعتراف کرو کہ ہم ہیں، اور اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میں اور آپ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ آپ حکومت کو نہ دیکھیں، جن کو اپنے کلمے کا پتہ نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، جن کی نمازیں درست نہیں ہیں، وہ ہمارے عقائد کا تحفظ نہیں کریں گی، وہ تو کوشش میں رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں کہ موقع ملے یہ قانون ختم ہو جائے، اور دیگر فتنوں سے بچیں۔ میں بالکل مؤدبانہ شکل میں درخواست کر رہا ہوں، فتنے بہت ہیں، فتنے بہت ہیں، دین کے نام سے بھی ہیں، دنیا کے نام پر بھی ہیں۔ اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ، فتنوں سے بچاؤ۔
اگر فتنوں میں شامل ہوں گے ہمارے بنیادی عقائد مجروح ہوں گے، اور جب بنیادی عقائد اور نظریات مجروح ہوں گے اس کی ذمہ داری میرے اور آپ پر آئے گی۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں اور آپ جواب دہ ہوں گے۔ پھر اس لیے عقیدہ ختم نبوت، اس پر کوئی لیت و لال نہیں ہے، اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم عقیدہ ختم نبوت کو اپنے اندر مضبوط کریں۔ اس کے لیے واسطہ بلا واسطہ جو کردار ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کر کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کل متصل بعد نماز عشاء آپ کی اسی مسجد کے اندر ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام رکھا ہے، اس میں شریک ہوں، اپنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا بھی ثبوت دیں، عقیدہ ختم نبوت کے سپاہی اور محافظ ہونے کا بھی ثبوت دیں۔ مت ڈریں معاشرے سے، مت ڈریں ایجنسیوں کے رعب سے۔ اللہ کی ایجنسی بڑی ہے، اللہ کا رعب بڑا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کسی اور کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، اور یہ ہمارا حق ہے، نہ حکومت کا احسان ہے نہ ایجنسیوں کا، ہمارا حق ہے یہ۔ ہمیں اپنے حق کو استعمال کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت اس جگہ پر نہیں روک سکتی۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ کل آپ حضرات عشاء کی نماز ادھر ہی پڑھیں، اس کے بعد پروگرام ہے، دعا کریں پھر چلے جائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔